اس ماڈیول میں آپ سیکھیں گے کہ پچھلی سیٹ کے مسافر کو کیسے سنبھالنا ہے اور بطور رائڈر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پچھلی سیٹ کا مسافر وہ مسافر ہے جو موٹر بائک پر رائڈر کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ پچھلی سیٹ کے مسافروں کو بائک پر دونوں اطراف ٹانگیں رکھ کر بیٹھنا چاہیے، ایک سائڈ پر نہیں۔ موٹر بائک پر صرف ایک پچھلی سیٹ کا مسافر بٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بغیر ایڈجسٹیبل سسپینشن اور کم پاور والی بائک پر پچھلی سواری بٹھانا تجویز کردہ نہیں، کیونکہ موٹر بائک کی باڈی کو اضافی زور سے نمٹنے میں مشکل ہوگی۔ آپ کو کسی ایسی بائک پر مسافر نہیں بٹھانا چاہیے جس سے آپ ناواقف ہوں۔ پچھلی سواری بٹھانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے: ہینڈلنگ، ایکسیلریشن اور بریکنگ خصوصیات۔ مزید یہ کہ کسی کو پیچھے بٹھا کر لے جانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ تمام کنٹرولز کہاں کہاں ہیں۔ اگر آپ ایک موٹر بائک کرائے پر لے رہے ہیں اور پچھلی سیٹ پر مسافر بھی بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو موٹر بائک کو 10 منٹ کی رائڈ پر لے کر جائیں تاکہ آپ گیئر مہارت سے بدلنے لگیں، یہ جان لیں کہ انڈیکیٹر کے کنٹرول کہاں ہیں، یہ جان لیں کہ بریک کیسے لگ رہی ہے، یہ جان لیں کہ اس میں ایکسیلریشن کتنی ہے، اور یہ جان لیں کہ مڑتے وقت وہ کیسی چل رہی ہے۔ یہ چیک کریں کہ کیا آپ کے مسافر کو پیچھے بیٹھنے کا تجربہ ہے، اگر نہیں تو آپ کو یہ سب سمجھانا ہوگا۔ انہیں دکھائیں کہ بائک کی کون کون سی جگہ گرم ہو جاتی ہے تاکہ وہ خود کو جلا نہ لیں۔ انہیں بتائیں کہ ان کو موڑ پر آپ کے ساتھ جھکنا ہوگا، ورنہ مڑنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ آپ کو حادثے سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہیں سمجھائیں کہ جب آپ ایکسیلریٹ کریں گے، بریک لگائیں گے اور موڑ مڑیں گے تو کیا ہوگا۔ انہیں بتائیں کہ وہ بغیر زیادہ گھیرے جتنا ہو سکے اتنا آپ کے قریب ہو کر بیٹھیں، اور یہ کہ ان کو ہر وقت جنگلے کو یا آپ کو پکڑ کر رکھنا چاہیے، لیکن اتنا زور سے نہیں کہ آپ سانس نہ لے سکیں۔ انہیں بتائیں کہ انہیں اپنے پیر ہر وقت فٹ ریسٹ پر رکھنے چاہیے، چاہے رکے ہوئے ہوں، ورنہ یہ آپ کا توازن خراب کر سکتا ہے اور آپ کو گرا سکتا ہے۔ انہیں بائک پر چڑھنے اور اترنے کا عمل سمجھائیں۔ انہیں کچھ آسان سے اشارے دیں کہ کیسے وہ آپ کو نشاندہی کریں کہ آپ کو یا تو رکنے کی ضرورت ہے یا آہستہ ہونے کی، جیسے کندھے پر 2 بار ہاتھ مارنا۔ اگر آپ کی بائک بہت شور کرتی ہے تو آپ ان کو ایئر پلگ دے سکتے ہیں، ان کا سفر پرسکون بنانے کے لیے۔ اگر آپ کو اپنے مسافر سے بات کرنی ہو تو بہترین طریقہ دونوں ہیلمٹس میں مائک اور ہیڈ فون والی کمیونیکیشن کٹ ہے، ورنہ ایک کھلی سڑک پر تیز رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو سننا مشکل ہوگا۔ یہ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی چیز جو انہوں نے پہنی ہو یا ان کے پاس ہو اس سے آپ کی لائٹس نہ ڈھک جائیں۔ قانونی طور پر مسافر کو صرف ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کی پرزور تجویز کی جاتی ہے کہ وہ موٹر بائک کا مکمل حفاظتی لباس اور سامان پہنیں۔ ایک نئے پچھلی سیٹ کے مسافر کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیٹھے رہنے کے لیے کچھ جسمانی حرکت چاہیے ہوتی ہے۔ بائک پر بیٹھنا گاڑی میں بیٹھنے جیسا نہیں ہوتا۔ تجربہ کار پچھلی سیٹ کے مسافر ایک آرام دہ موٹر بائک پر 2 سے 3 گھنٹے تک بغیر زیادہ تناؤ کے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو کبھی اپنی پچھلی سیٹ کے مسافر پر یہ بتانے کے لیے انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ راستہ خالی ہے کہ نہیں۔ وہ ناتجربہ کار ہو سکتے ہیں اور دوسری گاڑیوں کی رفتار اور فاصلوں کا غلط اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پچھلی سیٹ کا مسافر ساتھ ہونے کی صورت میں احتیاطیں۔ کھڑی پوزیشن سے چلنے کے لیے آپ کو اپنی بائک کو کلچ آہستہ آہستہ دباتے ہوئے زیادہ ریس دینی پڑے گی، ورنہ مسافر کا اضافی وزن بائک کو روک دے گا۔ ایکسیلریشن زیادہ وقت لے گی، اس لیے آپ کو اپنے اوورٹیکنگ کے عمل کا اندازہ لگانا ہوگا اور چڑھائیوں پر جلدی نچلے گیئر پر جانا ہوگا۔ گیئر کو جتنا ہو سکے اتنا آرام سے بدلنا چاہیے، ورنہ مسافر کا سر بار بار آپ کے ہیلمٹ کے پیچھے ٹکراتا رہے گا۔
ब्रेक लगाने में देर लगेगी क्योंकि आपके पास वजन ज्यादा है, इसलिए आम हालात से थोड़ा जल्दी ब्रेक लगाएं। मोड़ मुड़ना वजन की वजह से ज्यादा मुश्किल होगा। मोड़ आहिस्ता से मुड़ने की जरूरत पड़ेगी। तेजी से बाइक आगे निकालने से इज्तिनाब करें क्योंकि बाइक पर आपका कंट्रोल कम होगा और गलती की गुंजाइश भी कम। पिछली सीट के मुसाफिर के साथ राइड करने के दौरान असरात। मुसाफिर का इजाफी वजन बाइक के लिए एक्सेलरेट करना, मुड़ना और रुकना मुश्किल बना देता है। मुसाफिर को आपके साथ झुकना चाहिए वरना बाइक को मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइक की कशिश शकल का मरकज पीछे की तरफ ज्यादा मुंतकिल हो चुका होगा। एक ज्यादा पावर वाली मोटर बाइक पर इसका मतलब होगा कि अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट करें तो अगला टायर उठने का ज्यादा इम्कान है। ये पीछे से मुसाफिर को गिरा सकता है और शदीद चोटों का सबब बन सकता है। पिछली सीट के मुसाफिर के साथ राइडिंग करते हुए बाइक ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करेगी क्योंकि उठाने के लिए वजन ज्यादा है और हवा की ज्यादा मज़ाहमत से निमटना होगा। बाइक जवाबन अमल करने में सुस्त होगी, मोड़ों पर मुड़ने में कम तेजी होगी और आपकी सड़क पर चीजों से बचने के लिए तेजी से अमल करने की सलाहियत भी कम होगी। इन चीजों में शामिल हैं फिसलन वाले गटर के ढक्कन, नए पेंट वाली सतहें और गिरे हुए पत्ते। सूरत-ए-हाल को पहले से भांपने के लिए और उसके मुताबिक मंसूबा बंदी करने के लिए आपको काफी आगे तक जायजा लेना होगा। मजीद ये कि ब्रेक लगने का फासला ज्यादा होगा। ब्रेक लगने का फासला बाइक की किस्म और उस मुसाफिर के वजन पर भी मुनहसर है जिसे आप बाइक पर साथ ले जा रहे हैं। आप पिछले टायर की ब्रेक ज्यादा लगा सकेंगे पीछे ज्यादा वजन होने की वजह से। याद रखें, अगर आप अपनी मोटर बाइक पर उस वक्त कुछ और भी ले जा रहे हैं, उसे जितना हो सके नीचे और दरमियान में रखें।